میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اعمال کے ذریعے رزق وسیع فرماتے ہیں، لیکن اعمال پہ یقین ہونا چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس وظیفے کے بتانے سے پہلے آپ کو میری ایک بات کو غور سے سننا ہوگا۔ میرے بھائیوں، رزق کی تقسیم اللہ رب العزت صبح سویرے فرماتے ہیں۔ جو لوگ صبح کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں یا سوئے رہتے ہیں، نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتے، ان کی رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ صبح کی نماز کے بعد جاگتے ہیں، ذکر و اذکار و استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے استاد محترم ایک مثال دیا کرتے، کہتے کہ دنیا میں کتنی بکریاں عید قرباں پہ ذبح ہوتی ہیں، کتنی بکریاں بازاروں میں ذبح ہوتی ہیں، کتنی بکریاں گھروں میں صدقے کے طور پر ذبح ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بکریاں کتنی زیادہ ہیں۔ بکریوں کے 2 یا 3 بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کتیا کے 10، 8، 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہر گاؤں میں 2 یا 3 سے زیادہ کتے آپ کو نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ بکریاں ساری رات سوتی ہیں، صبح کے وقت جاگتی ہیں، کتے ساری رات جاگتے ہیں، صبح رزق کی تقسیم کے وقت یہ سو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، پہلے آپ نے صبح کی نماز کے بعد سونا نہیں۔ دوسرا وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کی تنگ دستی ہے، قرضے ہیں، روزگار نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار کی بندش ہے، کاروبار چل نہیں رہا، تو سورۃ التکاثر 21 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اول و آخر درود شریف پڑھ کر، کوئی بھی درود ابراہیمی بہتر ہے، اور پھر سورۃ التکاثر شام کی نماز کے بعد پڑھیں 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر۔ اگر آپ بہت زیادہ تنگ دست ہیں، قرضہ حد سے بڑھ گیا ہے، لوگ قرضے مانگ رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، تو آپ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الہاکم التکاثر یعنی سورۃ التکاثر کی تلاوت کریں۔ میں آپ کو انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو گارنٹی دیتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اللہ پاک آپ کی ساری پریشانیاں دور فرمائے گا۔